نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا انعام اور احسان ہے. پروردگار عالم نے سب کو دین، ایمان اور اعمال کی دولتوں سے مالا مال فرمایا. ہم جس مذہب کے رکھنے والے ہیں اس کا بڑا خاصہ یہ ہے، مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو پیدائش سے لے کر موت تک، مہد سے لے کر لحد تک، ابتدا سے لے کر انتہا تک کسی موڑ پر بھی کسی کا محتاج نہیں رکھا ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے اور پسارے اور بھیک مانگ کر ان کے طریقوں کو اپنائے، بلکہ ہماری رہبری اور رہنمائی کی گئی. تو دیکھیے اللہ نے ابتدا اور انتہا کا انتخاب کیسے فرمایا. دین کا آغاز ہوا ہے مکۃ المکرمہ میں کوہ نور، جسے ہرا پہاڑ کہا جاتا ہے. تو کوہ نور، جبل نور کے اعتکاف سے ہمارے دین اسلام کا آغاز ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اعتکاف میں جا کر بیٹھا کرتے تھے. اس وقت تک کوئی عبادت مشروع نہیں تھی، بلکہ حسب حال بس اللہ کا دھیان جمائے بیٹھنا یہی وقت کی بڑی عبادت تھی. اور اس پہاڑ پر سے خانہ کعبہ کا دیدار ہوا کرتا تھا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی وہاں بیٹھ کر بیت اللہ شریف کا بس دیدار فرمایا کرتے تھے. اسی اثنا میں اللہ نے وحی الہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالا مال فرمایا، اور وہاں سب سے پہلے وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. یہاں پر ایک عجیب بات ہے، حالانکہ جس قوم میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہاں پر جہالت عام تھی، بدکاری عام تھی، بے حیائی عام تھی، ظلم عام تھا، ایک دوسرے کا حق مارنا عام تھا. کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو عام نہ ہو. لیکن اللہ نے کسی گناہ کے بارے میں نہیں فرمایا کہ تم پہلے گناہ کو دور کرو، بلکہ اللہ نے سب سے پہلے وہی نازل فرما کر یہ بتایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو. معلوم ہوا اللہ پوری انسانیت کو اس پہلی وحی کے پہلے جملے میں یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ دنیا سے تم اگر جہالت ختم کرنا چاہتے ہو، اور دنیا سے درندگی پن ختم کرنا چاہتے ہو، اور دنیا سے تم ظلم ستم ختم کرنا چاہتے ہو، تو تم کو سب سے پہلے اس مقصد کے لیے وحی الہی کا علم سیکھنا پڑے گا. جب علم آئے گا جہالت ختم ہوگی، اور جب جہالت ختم ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا بول بالا ہوگا، اور پھر ہر طرف سے یہ ظلم ستم کی چکیوں میں جو پیسا جا رہا ہے اس کا مکمل طور پر خاتمہ ہوگا. آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا نتیجہ یہی ہے کہ ہم نے وحی الہی کا علم جیسے سیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں سیکھا، جس کے نتیجے میں یہ ساری کی ساری برائیاں عام ہوتی چلی جا رہی ہیں. اسی میں پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت بعد میں ملی. آپ کی شادی پہلے ہو گئی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسی اعتکاف میں جہاں آپ جبل نور پر تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کبھی کبھار وہاں پر توشہ لے کر جایا کرتی تھی. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے پہلی شادی ہوئی. اس وقت جب آپ کا نکاح ہو رہا تھا تو پیارے رسول کی شادی 25 سال کی عمر میں پہلی مرتبہ ہوئی، جبکہ
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو عمر تھی اس وقت وہ 40 سال کی تھی، یعنی پہلا نکاح جو آپ کا ہوا وہ ایسی بیوہ عورت سے ہوا جس کے پہلے 2 سے 3 نکاح ہو چکے تھے اور وہ بیوہ ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی، تو آپ کی پہلی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 15 سال بڑی تھی۔ یہ پہلا نکاح ہو رہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور تیسرا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس طرح کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے ہیں، نکاح 11 ہوئے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ 9 بیویاں تھیں، اصل بات یہ ہے کہ آپ کی کل 11 بیویاں تھیں۔ ان 11 بیویوں میں 2 بیویوں کی وفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ایک حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 2 بیویاں ایسی ہیں کہ جن کا وفات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی تھی، اور آپ کے اخیر تک آپ کے ساتھ آپ کی 9 بیویاں رہی ہے۔ اس مناسبت سے 9 بیویاں کہا جاتا ہے، ورنہ دراصل آپ کی 11 بیویاں تھیں، جس میں سے 2 کی وفات پہلے ہو گئی اور 9 تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخیر عمر تک رہی ہے اور زمانے تک رہی ہے۔ ان میں اولاد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی ہے، باقی کسی بیوی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد نہیں ہوئی ہے۔ البتہ ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا ہے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بطن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ لیکن بات عجیب و غریب ہے کہ آپ کی جتنی اولاد ہوئی وہ سب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، 4 بیٹیاں بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے کہ ان سے 4 بیٹیاں ہوئی ہیں، اور بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی ان سے ہی ہوئے، لیکن وہ اتنی عمر تک نہیں پہنچے ہیں کہ رجولیت میں، یعنی جنہیں مرد کہا جائے، یعنی بچپنے ہی میں 1.5-2 سال کی عمر میں عام طور پر آپ کے بیٹوں کی وفات ہوئی ہے۔ اس میں اختلاف ہے کہ آپ کے 3 بیٹے تھے یا 4 تھے، لیکن 3 پر تو تقریباً سب کا اتفاق ہے کہ آپ کے 3 بیٹے رہے ہیں، اور تینوں کی وفات جو ہے بچپنے کی حالت میں ہوئی، ان کی عمر زیادہ بڑی نہیں ہوئی اس سے پہلے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں مردوں میں کسی کے ابا یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، یعنی اب آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آپ کے بعد اب نبوت کا سلسلہ نہیں چلے گا۔ آپ کے بعد اگر کوئی نبوت کا کسی عنوان پر دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس پر ایمان لانے والے، اس کو ماننے والے سب کافر قرار دیے جائیں گے۔ چونکہ خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، آپ کے بعد اب نبوت کا سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب ایک بات البتہ باقی رہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت آئیں گے، لیکن وہ آخری نبی بن کر نہیں آئیں گے، بلکہ وہ امتی بن کر آئیں گے۔ اسی طرح حضرت امام مہدی بھی آئیں گے۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایک رہے گا۔ جس وقت یہ ہوگا تو بات یہ ہوگی کہ ادھر نزول عیسیٰ ہوگا، نزول عیسیٰ، اور جس طریقے سے ظہور مہدی انہی کے ساتھ ہونے والا ہے، حضرت امام مہدی کا ظہور بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہونے والا ہے۔ باقی یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو ان کا بھی نکاح ہوگا دنیا میں۔ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی وہ اب شروع کر رہا ہوں، بات ذہن میں غور سے سمجھیں آپ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اب جب قرب قیامت آئیں گے تو دنیا میں آنے کے بعد باضابطہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نکاح ہونے والا ہے۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رفع سماء پر اب تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں، یعنی آسمان پر جب اللہ نے ان کو اٹھا لیا ہے تو تقریباً 2000 سال ہو چکے ہیں
عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا، اور آسمان پر اٹھانے کے بعد اب 2000 سال کا زمانہ بیت گیا، اب معلوم نہیں کتنے زمانے کے بعد ان کا نزول ہونے والا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، چونکہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ایسی ہے جو تمام رسولوں کی سنت رہی ہے۔ کوئی رسول ایسا نہیں جن کا نکاح نہ ہو، یعنی جن میں یہ 4 باتیں نہ رہی ہو۔ ان میں ایک بات ہے النکاح، یعنی نکاح کرنا، یہ تمام انبیاء کی متفقہ سنت رہی ہے، سب نے نکاح کی ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر چلے گئے، لیکن کہتے ہیں کہ جب قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی جب نزول ہوگا تو باوجود یہ کہ روحانیت کے اتنے بڑے مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں کہ اس وقت تو ہم تصور کر ہی نہیں سکتے کہ اتنا اونچا مقام کسی کو مل سکتا ہے، لیکن یہاں علماء نے یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ روحانیت کے کتنے ہی اونچے مقام پر انسان پہنچ جائے، اتنا پہنچنے کے باوجود بھی وہ نکاح ایک ایسا عمل ہے کہ اس سے مستغنی نہیں ہو سکتا ہے۔ بالآخر عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اتنے اونچے مقام پر رہنے کے باوجود نزول کے بعد ان کو نکاح کرنا پڑے گا، یعنی ان کا نکاح ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نکاح ہوگا۔ اتنا اہم عمل ہے نکاح، اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے بتایا کیسے نکاح کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، لو کان موسیٰ وعیسیٰ حیا، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت میرے موجودگی میں زندہ ہوتے، بہت اہم جملہ ہے یہ، اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت موجود ہوتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ وقت کے بڑے بڑے پیغمبر ہی نہیں، رسول ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، تو یہ نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اتنے بڑے مقام کے پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ و عیسیٰ۔ ان پر ایمان لانے والوں کی ہزاروں تعداد رہی ہے اپنے اپنے زمانے میں، اور یہ اپنے وقت کے بڑے مذہب شمار کیے جاتے تھے۔ اس وقت بھی دنیا میں آسمانی مذہب اگر کوئی باقی ہے اور اسے شمار کیا جا سکتا ہے تو وہ عیسائی اور یہودی مذہب، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، یہ 2 وہ مذہب ہے جو آسمانی مذہب کہلائے، اپنے اپنے زمانے میں بالکل صحیح تھے، حق پر تھے، اور ان پر اتری ہوئی کتابیں منزل من اللہ تھی، ان پر ایمان لانا ہم سب پر فرض عین تھا۔ لیکن اب جب زمانہ بدلتا گیا، انہوں نے ساری کتابوں میں تحریف کر لی، تو اس وقت کی کتابوں پر ہمارا ظاہر ہے کہ ہم نے ایمان تو ان پر لایا ہے جو اللہ نے حضرت عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے۔ تو اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں، دھیان سے سنو بھائیو، کہ اگر اس وقت عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر چارہ ہی نہیں ہوتا، اللہ نجات ان کی بھی میری اتباع کے بعد ہی۔ یعنی دیکھیے اتنا اہم عمل ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اگر وقت کے پیغمبر بھی اس وقت موجود ہوتے تو ان کو چارہ نہیں ہے جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ موجود نہیں ہے، ان کی اپنی اپنی شریعتیں صحیح رہی، انہوں نے عمل کرا دیا۔ اس سے قیامت تک آنے والے ایک ایک فرد کے دل کو ہلا کر اللہ کے رسول یہ دعوت دینا چاہ رہے ہیں اور سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ اپنے وقت کے رسول ہیں، وہ اپنے وقت کے پیغمبر ہیں، وہ اپنے وقت کے اولو العزم پیغمبر ہیں، لیکن ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو تم اندازہ لگاؤ قیامت تک آنے والے میرے امتیوں، بہرحال تم میرے امتی ہے، یقیناً تم نے اپنا نام عبداللہ عبد الرحمن اور تم نے اپنا نام فاطمہ سمیہ کے نام سے رکھا ہے، لیکن تمہارا کام بھی صرف نام رکھنے سے یا حلیہ بدلنے سے یا صرف داڑھی ٹوپی جبے پہننے سے نہیں چلنے والا ہے۔ جب تک تمہارے زندگی میں میری اتباع نہیں ہوگی، نام کے مسلمان ہونے سے نجات کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، نجات ثانوی ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن ہمارے لیے دخول اولی جو اللہ تعالیٰ جنت میں فرمانے والے ہیں وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والا اتنا اہم مسئلہ ہے بھائیوں۔
اب افسوس کی بات ہے، ہم نے ادھر ادھر تاک جھانک شروع کر دی۔ کوئی یہودیوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی عیسائیوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی مشرکین کو دیکھ رہا ہے، اور ان کے طور و طریقوں کو دیکھ رہا ہے، ان کے ناز اور نخروں کو دیکھ رہا ہے، ان کے اندازوں کو دیکھ رہا ہے۔ اچھی طرح سمجھو، یہ سب دھوکہ ہے، کہ جتنی چیزیں نئی نئی نظر آئے گی سب دھوکہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ نے مثال کے طور پر نکاح کا معاملہ کر لیا اور اس میں یہ دیکھا کہ نہیں، بہت بڑے ڈیکوریشن میں، بڑے ہال میں بڑی شادی ہونی چاہیے، اور سب وہاں پر استقبال میں رہنے چاہیے، اور وہاں پر سارے کے سارے انتظامات ہونے چاہیے، اور ساری کے ساری تفصیل تو دیکھنے میں تو بہت چمک دھمک معلوم ہوئی۔ دھیان سے سنو، میں آپ کو ایک قرآن کی مثال سے اس واقعے کو سمجھاؤں گا کہ یہ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ آقا کے طریقوں میں اللہ نے کیسے 100% کامیابی، اتنا یقین اور ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ اسی میں بس اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اور یہ جتنے طریقے ہیں صرف دھوکہ ہے، وقتی چمک دمک، اس کے اندر کوئی گہرائی نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، ایک مرتبہ، بلکہ قرآن میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندے نے اطلاع دی کہ آپ کے سلطنت میں ایک عورت ایسی ہے کہ اس کی ایک الگ سے سلطنت ہے، اور اس کے لوگ جو ہے وہ جو ہے بتوں کے پجاری ہیں اور بتوں کی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ تو حضرت، میں آپ کو یہ اطلاع دے رہے، ایک لمبا تفصیلی واقعہ ہے۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اطلاع دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ قال عفریت من الجن، عفریت من الجن، جنات نے کہا، ان کے ماتحت اللہ نے سب دیا تھا، چرند پرند انسان جنات سب ان کا حکم مانتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے۔ اس نے کہا کہ حضرت میں لے کر آؤں گا۔ کہا کتنی دیر میں؟ ہر ایک نے اپنا اپنا وقت بتایا۔ ایک جنات نے کہا حضرت اتنی دیر میں لاؤں گا کہ آپ آنکھ بند کر کے کھول نہ پائیں گے، اس سے پہلے اس کا تخت میں آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں گا۔ اور اس نے لا کے رکھ دیا۔ وہ محل تو اس کا آ گیا۔ اب ذرا بات سے دھیان سنو، وہ آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا بلقیس کو، جو وہ بادشاہت چلا رہی تھی اس ملک کی، وہاں پر خط لکھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر تجھے خط لکھتا ہوں کہ تجھے میں اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ تو جو ہے اسلام قبول کر، اور اسلام قبول کر کر یہاں پر آ، اسی میں نجات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھی ہے۔ بہرحال یہ خط جب بلقیس کے پاس پہنچا، اس نے اپنے لوگوں سے مشورہ کیا، اور مشورے میں یہ طے ہوا کہ بات ماننی چاہیے۔ وہ آئی، اب دھیان سے سنو، وہ آئی، وہ لمبا واقعہ ہے، وہ نقل نہیں کرنا ہے مجھے۔ وہ جب آئی تو وہ کس حیثیت سے آئی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انتظام ایسا فرمایا کہ وہ جب آئی تو اس کے آنے کے لیے اور سلیمان علیہ السلام کے بیچ میں ایک ندی بہتی تھی، بہت بڑی ندی بہتی تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے، ظاہر ہے سب ان کے ماتحت تھے، حکم فرمایا اس پر شیشہ بچھایا جائے، شیشہ بچھایا جائے، اور ایسا شیشہ کیا جائے کہ بس یہی معلوم ہونے لگے کہ اس میں سے پانی بہہ رہا ہے، بس پانی بہہ رہا ہے، اور پانی سمجھا جائے اس کو، اس انداز کا شیشہ یہ پورے ندی پر بچھا دیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اب وہ بلقیس آئی، اور بلقیس آ کر وہ جو ہے آنا چاہ رہی تھی سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، تو راستے میں سے یہ ندی بہہ رہی ہے، یہ ندی کو پار کر کے آنے کے لیے ظاہر ہے اس نے سمجھا کہ یہاں تو بہت پانی بہہ رہا ہے تو کپڑے گیلے ہو جائیں گے، اس لیے اس نے اپنے کپڑوں کو اوپر کر لیا اور اوپر کر کے چلنا چاہا۔ وہاں کچھ اس کے بارے میں شک تھا کہ یہ جنات میں سے ہے یا کس میں سے ہے، یہاں مفسرین نے ایک بات لکھی ہوئی ہے، تو کچھ اس کے پیروں کو بھی دیکھنا مقصود تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اس نے کیسے جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، مجھے صرف یہ نقطہ بتانا ہے، اس نے اپنے کپڑے اوپر کر لیے اور اوپر کر کے چلنا شروع کیا، تو جیسے جیسے قدم رکھ رہی ہے تو پیر کا تلوا بھی گیلا نہیں ہو رہا ہے، اور بس چل کر وہ پار ہو گئی۔ تو وہ حیران ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ تھا، دیکھنے میں تو یہ پانی ہے اور حقیقت میں وہ شیشہ تھا، دیکھنے میں پانی ہے اور حقیقت میں شیشہ تھا، اس وجہ سے اس کا پیر کا تلوا بھی گیلا نہیں۔
اور عافیت کے ساتھ وہ باہر ادھر پار ہو گئی۔ مجھے یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ بلقیس کو جس طرح سے سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جانے کے لیے ندی میں بہتے ہوئے پانی کا دھوکہ ہوا، وہ اس کو پانی سمجھ رہی تھی، حالانکہ وہ شیشہ تھا، وہ پانی نہیں تھا، وہ دھوکہ اس کے سمجھ میں آ گیا، دھوکے میں بات نہیں سمجھی اور وہ وہاں سے پار ہو کر نکل گئی۔ اسی طرح سے اس نے چمک دھمک کو دیکھ کر دھوکہ کھا لی اور وہ حقیقت نہیں سمجھ پائی۔ جتنے لوگ اس وقت بھائیوں پیارے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر یہ چمک دھمک پر نگاہ ڈال رہے ہیں، وہ بلقیس کی طرح وہ دھوکہ کھا رہے ہیں۔ اس سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ دھوکے میں پڑے ہوئے۔ اس سے اللہ نے اس کو فرمایا کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے رسول کے طریقے کو چھوڑ کر چمک دھمک کی طرف خیال کرتے ہیں، مال و دولت کی طرف خیال کرتے ہیں، عیش و آرام کی طرف خیال کرتے ہیں اور اپنا سب کچھ اسی کو سمجھ لیتے ہیں کہ اسی میں ہمارا سب کچھ ہے، ان کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن میں دے کر فرما رہا ہے کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اس کی مثال اس شخص کے مانند ہے کہ کوئی سفر کر رہا ہے۔ پہلے سفر سواریوں پر ہوتے تھے، اونٹ پر، گھوڑے پر، گدھوں پر سوار ہوتے تھے۔ اب اس شخص کو پیاس بہت زیادہ سخت انداز میں پیاس لگی اور وہاں کہیں پانی نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس نے راستے پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین ہاوے جو ہوتے ہیں اس میں دور تک نگاہ جب ڈال رہا ہے تو اس کو یہ لگا کہ بہت دور وہاں پانی ہے۔ آپ بھی اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ وہاں تو پانی ہے، تو اس نے بس دور نگاہ ڈالا سفر کرنے والے نے۔ اب وہ سمجھ رہا کہ وہاں جانے کے بعد مجھے پانی ملنے والا ہے، یہ چلتا رہا، وہاں چلا گیا۔ اب جتنا جتنا آگے بڑھتا رہ رہا ہے، وہ جسے تالاب اور پانی سمجھ رہا ہے، بولو وہ بھی آگے بڑھتا رہ رہا ہے۔ اصل میں وہ پانی نہیں ہے، کسرابن، یہ جو ریت پڑی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھ کر اسے پانی سمجھ رہا ہے اور ریت پر اسے پانی کا دھوکہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں جا رہا ہے اور جاتے جاتے جب اس کی مراد پانی کی پوری نہیں ہو رہی ہے، وہیں اس کی وفات ہو جا رہی ہے۔ وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ نہیں سکا، جس چیز کا جذبہ لے کر وہاں پہنچ رہا ہے وہاں تو پہنچ نہیں سکا، اس سے پہلے وہ مر گیا اور آخرت میں چلا گیا۔ یہی مثال ان لوگوں کی ہے جو یہ سمجھ رہے کہ دیکھو کیسا چمک رہا ہے، کتنا ڈیکوریشن ہے، کتنے مال ہے، کتنی دولت ہے، کتنے عہدے ہیں، کتنی خوبصورتی ہے، کتنی ڈگریاں ہیں اور کتنا دیکھو ہماری آو بھگت ہے، ہمارے آگے کتنے، ہمارے پیچھے کتنے۔ ارے جتنا سمجھ رہے ہو یہ تمہیں دھوکہ ہو رہا ہے وہ پیاسے کے مانند، اور جب تم وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاؤ گے اس سے پہلے تو ہلاکت ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے اللہ رسول نے جو طریقے آپ کو ہم کو سب کو دیے ہیں بھائیوں، اسی میں سب کچھ اللہ پاک نے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے آج کی معروضات میں خاص طور پر یہ بات عرض کرنی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خاص طور پر ارشاد فرمائی ہے، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اگر تمہارے اندر شادی کی طاقت ہے، تم خود بھی اس کی صلاحیت رکھتے ہو کہ تم بیوی کے حقوق ادا کر سکتے ہو، اس کے رہن سہن کا انتظام تمہارے پاس ہے، اس کو کھلانے پلانے کا نظم رکھ سکتے ہو، کپڑے پہنانے کا نظم رکھ سکتے ہو، تو تمہیں ضرور شادی کرنی چاہیے، شادی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور پھر شادی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جب شادی کے عمر کے لائق لڑکا لڑکی ہو جائے اس میں دیر نہ کی جائے۔ اسی لیے حکم ہے کہ لڑکی بالغ ہو گئی، لڑکا بالغ ہو گیا، شادی کی عمر کے قابل ہو گئے، رشتے آنے جانے بھی شروع ہو گئے، لیکن ماں باپ صرف اسی بات میں کہ بڑی ڈگری حاصل ہوگی تب نکاح کریں گے، اور پھر یہ ہے کہ بہت بڑا مالدار ملے گا تب نکاح کریں گے، اور اس طرح کے انتظار میں اگر ان کی عمریں ڈھلتی رہی اور اس اثناء میں اگر لڑکی کا قدم پھسل گیا یا لڑکے کا قدم پھسل گیا اور وہ اس عمر میں کسی بدکاری میں مبتلا ہو گئے، تو جتنا وبال یہ بدکاری کرنے والی لڑکی اور لڑکے کو ملنے والا ہے اتنا ہی وبال اس کے ماں باپ کو بھی ملنے والا ہے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے۔ کیوں جلدی سے فکر نہیں کی؟ اور آج یہ باتیں آپ عام طور پر دیکھ رہے ہیں، اسے بہت معمول بنایا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح 15 سے 17 سال کی عمر میں فرمایا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 22 سال کے لگ بھگ تھی۔ اس عمر میں دونوں کا نکاح ہوتا ہے۔ آپ پوری سیرت دیکھ لیجئے، تقریباً یہی عمریں آپ کو ملتی رہے گی، اسی عمر میں شادیاں، اور
پھر بعض ہفتہ بغیر شادی کے رہنے کا معمول قطعاً نہیں تھا، حتیٰ کہ شوہر کا انتقال ہو گیا فوراً وہ شادی کی تیاری، اور اگر بیوی کا انتقال ہو گیا فوراً وہ بھی شادی کی تیاری میں۔ تو چاہے بڑی عمر کے ہو یا چھوٹی عمر کے ہو، ایسے ایک ایک مرد کی کئی کئی بیویاں ہوتی تھی، اور ایک ایک عورت کئی کئی شوہر کے پاس گزر کر، یعنی کسی کا انتقال ہوا، کسی نے طلاق دے دی، وہ تنہا نہیں رہتی تھی حضور کے زمانے میں، اس کا باضابطہ نکاح کا انتظام اور اہتمام ہوا کرتا تھا۔ اور کنواری لڑکیوں کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے، کنواری لڑکیوں کا جب مناسب رشتہ آ گیا انہوں نے نکاح کا انتظام کر لیا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ اگر تمہیں کسی دیندار گھرانے کا رشتہ آ جائے اسے قبول کر لو، اس میں تاخیر مت کرو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تکن فی الارض فساد کبیر، تو زمین میں بڑا فتنہ برپا ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ دن آج دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ جو فتنہ برپا ہونے کی پیشن گوئی آج سے 1400 سال پہلے ملی تھی، ہم اچھے اچھے رشتوں کو ٹھکرا کر ایسے حالات میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ وقت پر شادیاں نہ کرنے کے نتیجے میں ایسے بڑے بڑے فتنے رونما ہو رہے ہیں، وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں آئے دن وہ حالات۔ پھر بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، سب سے زیادہ برکت اللہ اس نکاح میں ڈالتے ہیں جس میں اسراف نہ کیا جائے، بے جا خرچ نہ کیا جائے۔ آج بھائیوں امت کا بڑا طبقہ، ایک ایک شادی اتنی مہنگی ہو چکی ہے کہ متوسط درجے کا آدمی اگر ایک شادی کے خرچ میں اپنی پوری زندگی گزارنا چاہے تو وہ گزار سکتا ہے اکیلا آدمی۔ اتنا خرچ تو عام طور پر ایک ایک شادیوں میں کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ اسراف میں داخل ہے، اور یہ بات سمجھنے کی آج خاص ضرورت ہے بھائیوں۔ ہم اصل میں یہ بات پر تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں کہ سنت شریعت کو اپنایا جا سکتا ہے، یا کوئی اپنانے والے دنیا میں موجود ہے، یا ہم ایسا کر سکتے ہیں۔ اکی دکی کہیں مثال مل گئی، ورنہ عام طور پر ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کپڑوں کے بارے میں ہزاروں نہیں لاکھوں روپیوں کے کپڑا خریدی ہوتی ہے۔ آپ اس کے بعد آگے دیکھیے جہیز دان کے بارے میں، لاکھوں روپیوں کا جہیز ہو جاتا ہے۔ اب تو سننے میں آیا ہے کہ لاکھ اور ڈیڑھ لاکھ روپے کا تو صرف وہ پلنگ اور بستر ہو رہا ہے، اور کسی نے تو مجھے یہاں تک بتایا ہے کہ 80,000 روپے کی تو صرف گادی ہے، 80,000 روپے کی یہ ماں باپ لے رہے ہیں اپنی بیٹی کو دینے کے لیے۔ اب جس نے 80,000 کا صرف گادی لے لیا ہے اور معلوم نہیں لاکھ ڈیڑھ لاکھ روپے کا پلنگ لے لیا ہے، ماں بقیہ جہیز اب کتنا ہوگا، اور پھر کتنا سونا اور کتنا چاندی لٹایا جا رہا ہوگا۔ بھائیوں نہ یہ لٹانے کی چیز ہے نہ لوٹنے کی چیز ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لڑکے اور شادی کرنے والے مرد حضرات بھی یہ طے کر لیں کہ ہم ایک مثال قائم کرنا چاہتے ہیں، اور کرنے کی ضرورت نہیں، کرے تو ہمارا کوئی کمال نہیں ہے کہ ہم نے اگر اپنی مثال قائم کر دی، ارے ہمارا کیا ہمارا مقام اور کیا ہماری مثال ہو سکتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے ہر چیز کی مثال دے گئے اور نمونہ چھوڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضروریات زندگیوں کا انتظام فرمایا اتنا کفایت کے ساتھ کہ آپ نے بار بار وہ بات سنی ہے کہ ایک معمولی حیثیت کا آدمی جو انتہائی روزانہ کماتا ہے تو کھا سکتا ہے، وہ بھی اگر کہے کہ مجھے شادی بالکل سنت کے مطابق کرنی ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو میں کیسے شادی کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں، بس آج میں نے کمایا تو 200 روپیہ آج کے میرے پاس ہے، اللہ کے رسول نے اس کا بھی انتظام فرمایا، تیرے پاس اتنا ہے بس کافی ہے۔ بات یہ دیکھ، تیرے پاس رہنے کا گھر ہے، پہننے کے کپڑے ہیں، اگر تیری بیوی آئے تو تو اس کو رکھ کر جیسا تو کھا رہا ہے کھلا سکتا ہے، بس تیری حیثیت ہو گئی شادی کرنے کی۔ اب تو کماتا ہے حلال روزی، کما کے اپنی بیوی کو بس کھلاتے رہے، دونوں کے کھلانے کے بقدر اگر تیرے پاس مال ہے اور پہننے کے کپڑے کا نظم ہے اور رکھنے کے لیے بیوی کا انتظام ہے، بس اسی کا نام ہے کہ ہم شادی کی طاقت اور صلاحیت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور ایسوں کو شادی کی فکر اور تیاری کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے بھائیوں کہ ہمارے یہاں یہ مزاج بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ کھانے دانے کے نام پر ہمارے ہزاروں روپیوں کا خرچ بلکہ لاکھوں روپیوں کا خرچ ہو جاتا ہے۔ ہمیں ہر وقت یہ بات سوچنے کی ضرورت ہے کہ کہیں میں حد سے نکل کر اسراف میں داخل نہ ہو جاؤ۔ سنو اسراف کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول ندی بہ رہی ہے، ندی بہ رہی ہے،
وہ ممکن ہے وہاں پر وضو بنا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے ان کو دیکھا کہ بار بار چہرے پر پانی ڈال رہے ہیں، بار بار ہاتھ دھو رہے ہیں اور کثرت سے پانی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ما ھذہ الاسراف، اے میرے پیارے صحابی یہ اسراف کیا چیز ہے، اسراف کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے بڑے تعجب سے پوچھا اللہ کے رسول وضو اور غسل میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے میرا طریقہ کافی ہے، مجھے جیسے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو بس ایسا ہی کرو، اگر اس سے زیادہ تم کر رہے ہو تو ندی اور دریا میں بھی پانی زیادہ استعمال کر رہے ہو تب بھی تمہارا اسراف ہوگا۔ یہ اسراف ہے۔ وضو میں آپ پانی کا کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اسراف ہے۔ جب آپ کا کام کفایت پر ہو سکتا ہے کفایت کر لینا چاہیے، آپ اگر اس میں حد سے بڑھ رہے ہیں یہ تو اسراف ہے۔ اور قرآن نے اس کو بہت سخت جملوں میں کہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ بیجا خرچ کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں، قرآن میں ہے۔ اسراف کرنے والوں کو قرآن نے کہا اسراف کو کبھی بھی، اور حدیث پاک میں سنو یہ فرمایا گیا ہے کہ جس نے ایک مرتبہ دھونا یہ فرض ہے، 2 مرتبہ دھونا پچھلے انبیاء کا طریقہ ہے، اور 3 مرتبہ اعضاء کو یعنی چہرے کو 3 مرتبہ دھو، ہاتھ کو 3 مرتبہ دھو لیا اور پیر کو 3 مرتبہ دھو لیا۔ پیارے رسول نے فرمایا کہ ھذا وضوئی، یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء کا بھی طریقہ رہا ہے۔ بس آپ نے فرمایا جس نے اس سے تجاوز کیا فمن تعدى فقد ظلم، جس نے 3 سے زیادہ دھوتے رہا اس نے ظلم کیا۔ یہ حدیث میں ہے، پانی میں بتا رہا ہوں میں آپ، اس نے زیادتی کر لی۔ اب آپ بتائیے ہمارا ایک نکاح مسجد میں ہو سکتا ہے، اب اگر ہم یہی نکاح ڈیکوریشن کے ساتھ کریں، آپ خود فیصلہ کر لو، جب وضو میں 3 سے 4 مرتبہ پانی نہیں ڈالنا چاہیے تو پھر یہ پیسہ ہمارا کیوں ضائع ہونا چاہیے؟ یہ اسراف نہیں تو اور کیا ہوگا؟ انتظامات ضرورت اپنی جگہ پر، کیا اپنے انتظامات کی حد تک آپ نے کوئی کام کر لیا، لیکن اگر آپ اس میں حد سے بڑھ گئے کہ مکمل ڈیکوریشن ہونا چاہیے، فوٹوگرافی ہونی چاہیے، اس قسم کا کھانا ہونا چاہیے، اس قسم کے ہمارے سارے لوازمات ہونے چاہیے، تو شادی تو ہو رہی ہے، انہوں نے ادا تو کر رہے ہیں ایک سنت، لیکن ایک سنت کے نام پر آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا اسراف ہوا ہے۔ اب یہ اسراف کا اللہ کے پاس کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ اور پیارے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ برکت اللہ تعالیٰ اس نکاح میں ڈالتے ہیں جس میں ضرورت کے بقدر خرچ، ایسا نہیں ہے کہ بالکل خرچ نہ کیا جائے اور دلہے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میرے گھر میں ماتم منایا جا رہا ہے یا خوشی منائی جا رہی، یہ بھی غلط ہے۔ بالکل دلہن کو دلہن کے لائن کی خوشی بالکل اپنے گھر میں دینا چاہیے، دلہے کو دلہے کے لائن کی خوشی اپنے گھر میں بالکل ہونی چاہیے، حدود میں رہ کر وہ بالکل خوش رہے۔ اور اس کی ایک مثال بھی دی گئی کہ خوش کیا، دھیان سے سنو، خوشی بولے تو کیا، نوشا کو لڑکیوں کے جیسے وہ اوڑھنیاں اڑا کر وہ عجیب آ گئے ہیں، وہ پیجامے ایسے اندازہ نہیں آتا کہ معلوم نہیں یہ کیا پہن کر آیا ہے، اور کہتے ہیں کہ جوڑا کتنے کا، 50,000 کا نوشا کا جوڑا، چونکہ مال مفضل بے رحم کہ سسر کے جانب سے پیسے ملے تھے اس لیے ایسے، اور وہ لڑکیوں کی طرح اوڑھنیاں اوڑھ کر، یقیناً یہ اسراف میں داخل ہے بھائیوں، اس کی اجازت شریعت میں قطعاً نہیں ہے۔ جو ایسا کر رہے ہیں ان کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں مل صاحب یہ عجیب بات ہے، شادی ہے وہ ماتم ہو رہا ہے، آپ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں کہ بھئی نوشا کو ایسے کپڑے، تو کس نے کہا کہ بھئی کپڑے آپ حدود میں رہ کر اچھے سے، عام طور پر آپ 1000 روپے کا پہنتے ہیں، 2000 کا پہنیے، 3000، 50,000 میں کیا سونا ہے؟ اور سونا اور ریشم ہے تو حدیث پاک میں سرکار نے ارشاد فرمایا جس نے ان دونوں کو سونا اور ریشم کو دنیا میں پہنا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ جس مرد نے دنیا میں ریشم اور سونا پہنا
وہ جنت میں تو کیا داخل ہوگا، جنت کی خوشبو سے بھی اسے محروم کر دیا جائے گا۔ اور حدیث میں فرمایا گیا جبکہ جنت کی خوشبو، جب آپ یہاں کھڑے ہیں ابھی وہاں پہنچنے کو 500 سال باقی ہے تو یہیں سے خوشبو شروع ہو جاتی ہے، اللہ یہاں تک بھی اسے قریب نہیں لانے والے۔ جو دنیا میں ریشم اور سونے کو پہننے کا اہتمام کرے، اب تو خود خسر محترم سونے کی انگوٹھی تحفے میں پیش کرتے ہیں نوشا کو، اور وہ وہاں پر وہ بھی کہیں کہیں تو مسجدوں میں پہنایا جاتا ہے، اور پھر شادی کے بعد مسافہ کرنے والے بھی، وہ ظاہر ہے کہ یہ تو ناجائز چیز انہوں نے استعمال کر لی، اس پر مسافہ بھی کیسے ہوگا؟ لیکن آج ہم سمجھنے کو تیار نہیں ہیں۔ بھئی جب ٹھیک ہے آپ کچھ حد ہو اس کی پہننے کی ہمارے، اور پھر ایسی حالت میں ہم جو ہے یہ سمجھ رہے ہم ایک سنت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے ایک سنت کے نتیجے میں کتنے گناہ کما لیے۔ امت کو آسانی پر لانا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا نکاح اتنا آسان کرو، نکاح اتنا سستا کرو، دھیان سے سنو بھائیو، نکاح اتنا سستا کرو، نکاح اتنا آسان کرو کہ بدکاری مشکل ہو جائے، بدکاری مشکل ہو جائے۔ آج لوگوں نے بدکاری کو اتنا آسان کر دیا کہ نکاح مشکل ہو گیا ہے، نکاح مشکل ہو گیا۔ آج نکاح کرنے کے لیے کتنے گھرانے ایسے ہیں، وہ بیٹیاں اللہ اکبر اپنے ہتھیلیوں کی لال دیکھنے کے لیے ترس رہی ہے، جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتی ہے تو یہی سوچتی ہے یا اللہ وہ دن کب آئے گے کہ میرے ہاتھ بھی رنگے ہوئے میں دعا کے وقت دیکھ پاؤں گا۔ لیکن محض اس وجہ سے وہ دیکھ نہیں پا رہی ہے کہ اس کے ابا کے پاس اتنا انتظام نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی بیٹی کا نکاح کر سکے۔ ایسے انتظامات نہیں ہیں ان کے ابا کے پاس۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کا انتظام فرمایا، چند ہی دنوں کے بعد دیکھا کہ فاطمہ کے گھر کا حال یہ ہے، اور اسی وجہ سے فرمایا کہ ان کو یہ بات کا پتہ چلے کہ تمہیں سہولتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، آسانیاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور پوری امت کو سبق دینے کی۔ ورنہ بھائیو یاد رکھو، پیارے آقا ایک ایک غلام اور باندی دینا معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے رسول کے پاس حضرت فاطمہ نے آ کر کہا اے پیارے رسول، ابا جان آپ کی خدمت میں آئی ہوں، آپ کے پاس کل غلام آئے ہیں، میرے پاس میں ہاتھ سے چکی پیستی ہوں، میں پانی بھی اپنے ہاتھ سے نکال کر لاتی ہوں، اور آٹا بھی ہاتھ سے پیستی ہوں، خود گوندتی ہوں، روٹی پکاتی ہوں، سارا گھر کا کام کاج کرتی ہوں، کوئی غلام باندی اگر مل جائے تو سہولت ہوگی تو آپ دے دیجئے۔ دھیان سے سنو بھائیو، قربان جائیے آقا و مولا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آقا نے فرمایا بیٹی تم سے پہلے فقراء مہاجرین تم سے زیادہ مستحق ہیں، ان سے پہلے میں تمہاری مراد پوری نہیں کر سکتا۔ سب امت میں تقسیم کیا، لیکن کہا بیٹی سنو سنو تم کو ایک عمل دیتا ہوں، سنو اتنا کام، یہ نہیں فرمایا بیٹی اتنے کام مت کرو، میں نے علی کو اس لیے بیٹی دیا تھا کیا، میں پیغمبر، مجھے تو بڑے سے بڑا داماد مل سکتا تھا۔ دیکھو 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 اللہ اکبر، آقا نے فرمایا نہیں بیٹی جو تم کر رہی وہ کرتے ہی رہو، تمہیں کرنا پڑے گا، تمہارا گھر ہے۔ اللہ، ارے فاطمہ کے لیے تو جنت کی حوریں اتر سکتی تھی، دنیا کے غلام کی اور باندیوں کی کیا بات ہے۔ لیکن آقا نے فرمایا بیٹی جو تم کر رہی ہو تمہیں کرنا ہی پڑے گا، وہ کرتی رہو، البتہ سنو ایک عمل دیتا ہوں، وہ عمل یہ ہے کہ بیٹی سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ یہ اتنا پڑھنے سے باندی اور غلام سے زیادہ تمہارے بدن کی تھکان اتر جائے گی۔ کام کرتی رہے لیکن یہ عمل کرو بیٹی۔ سنو نا بھائیو، میں جو بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، یہاں علماء نے لکھا آقا دیتے تو کیا بگڑتا تھا، بھئی بیٹی نے تو کہی تھی لاڑ کی بیٹی۔ لوگ یہ کہتے ہیں نا مل صاحب بولنے کو کیا لگا، کرسی پہ بیٹھ کے تو بولنا بہت آسان ہے، جب بیٹی کی بات آئی تو تب سمجھ میں آتا ہے کہ بیٹی کے وقت کیا معاملات ہوتے ہیں ان کے۔ تو میں جو بات آپ کو بتا رہا تھا وہ بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ آقا نے یہ کہہ کر اس وجہ سے نہیں دیا کہ بیٹی غلام باندی دینا تمہارے لیے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر میں تم کو غلام یا باندی آج دے دیتا تو قیامت تک آنے والی میری امت کی ہر بیٹی اپنے اپنے غریب ابا کے پاس جا کر یہی کہتی ابا مجھے بھی غلام باندی چاہیے، تم نے دیے تو کون سا احسان کیا، خود میرے نبی نے دیے تھے۔ بیٹی تم کو مشقت میں دیکھ سکتا لیکن میں کسی باپ کو اپنی بیٹی کا تانا سنانا برداشت نہیں کر سکتا۔
تم اپنا کام کرتی رہو، اپنے ہاتھ سے کام کرتی رہو، تم کوئی کمال نہیں کر رہی، ہر شوہر کے یہاں بیٹی کو کرنا ہی پڑتا ہے جانے کے بعد۔ اور اسی وجہ سے آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا، شادی ہو گئی تو بیٹی کے ساتھ جہاں جہیز کی ضرورت کی چیزیں دے دے، ضروریات زندگی ہے بس خلاص۔ لیکن آج کل ایسے بڑے بڑے موبائل بھی، اور پھر بات ایسی کہ دیکھو جا کر کہو وہاں بڑے بڑے موبائل پہنچائے جا رہے ہیں، جہیز میں دیے جا رہے ہیں۔ اور بات کیوں دیے جا رہے ہیں؟ بیٹی تجھے تو وہاں پر جیسے گھنٹوں گھنٹے ہم سے بات چیت کرنی ہے۔ یہ کہاں اتنے دور چلے گئی ہے؟ کون سی اتنی بڑی مصیبت ٹوٹ پڑی ہے جس کی وجہ سے معاملات پیدا ہو رہے ہیں؟ پہلے بھی تو بیٹیاں تھیں، ہوتا یہ تھا بھائیوں۔ آج اتنا فتنہ پیدا ہو رہا ہے اس قسم کی غلط چیزوں سے۔ پہلے بھی تو شوہر بیویوں کو مارتے تھے، ایسا ہوتا تھا کہ بیوی کی ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تھی، اسے دواخانے میں خود ہی مارنے والا شوہر لے جاتا تھا، اسے پلاسٹر کر لیتا تھا، اور اب وہ اپنے گھر پر آتی تھی۔ اب مہینے 15 دن کے بعد کوئی ایک آدھا شخص اس کے لڑکی کے گاؤں کا وہاں آتا تھا، یہ کہتی تھی کہ ابا کو بولو کہ میری طبیعت کچھ خراب ہے۔ ان کے آنے تک تو پلاسٹر کھل جاتا تھا، اس کا سارا غصہ دفن ہو جاتا تھا۔ اس نے تو صرف دھمکی دیا تو فون پر کہتی ہے کہ دیکھو ہاتھ اٹھانے سے پہلے تو آ رہا ہے یہاں پر، بولا طلاق چاہیے کہ خدا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارا سارا معاشرہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، کہیں کوئی بات باقی نہیں رہی ہے، زندگیاں ہماری تباہ برباد ہوتی چلی جا رہی ہے اور سارے معاشرے پر آ جا رہی ہے۔ سنو آخری بات میں آپ کو جو بتا رہا ہوں، پہلے مائیں کیسا کرتی تھی؟ مائیں جو ہے اپنے بیٹیوں کو، میکے میں جتنی بیٹیاں ہیں، دھیان سے سنو میرا یہ جملہ، میکے میں جتنی بیٹیاں ہیں ماں کے یہاں، تو ماں اپنے گود سے لے کر اس کے شادی کے دن تک یہ کہتی تھی بیٹی سنو، جہاں تم رہ رہی ہو یہ تمہارا اصل گھر نہیں، دھیان سے سنو یہ جملہ، یہ گھر نہیں ہے تمہارا، یہ تربیت گاہ ہے، یہ ٹریننگ گاہ ہے، تمہاری ٹریننگ ہے، یہاں ٹریننگ ہوگی، اصل گھر تمہارا سسرال ہے بیٹی۔ نہیں سمجھے آپ بات کو؟ یہاں تمہاری میرے گود سے لے کر تیری شادی تک بیٹی تیری تربیت ہوگی، اور اصل اب یہ تربیت استعمال کرنے کی جگہ تیرا اپنا سسرال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو لڑکی اپنے گھر میں جو کچھ ماں باپ نے ٹریننگ دی ہے، سسرال میں وہی تو جا کے کرتی ہے۔ اگر تو کیا دیتی تھی ٹریننگ؟ سنو نا، ٹریننگ کیا دیتی تھی؟ یہ تربیت اس کو۔ اب جب اس کے شادی کا وقت آتا تھا تو بڑی بڑی الماریاں، بڑے بڑے جہیزدان، بڑے بڑے پلنگ اور بڑے بڑے سیٹ یہ نہیں دیتی تھی، بلکہ اس کے ساتھ حیا کا سیٹ، شرم کا سیٹ، تلاوت کا سیٹ، ذکر اللہ کا، دعاؤں کا، سحرگاہی دعاؤں کا، تڑپنے کا، اللہ کے دربار میں بلبلانے کا، اور اپنے بیٹوں کو ایسی تربیت دیتی تھی، بیٹا خودداری سے رہو، خود اعتمادی سے رہو، اور تمہارے اندر جمع مردی ہونی چاہیے، اور تمہارے اندر اپناپن ہونا چاہیے، تم کو کسی کی چیز کو نگاہ اٹھا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ایسے دونوں میاں بیوی آپس میں ملتے تھے تو ان کے گود میں پھر اللہ فاطمہ سمیہ پیدا فرمایا کرتا تھا۔ اور ہمارے یہاں ایسی ٹریننگ، میری بیٹی ایسی کہ کوئی ہیروئن ایسی نہیں، تو یہ ہیروئن اگر ہے بھی تو کیا فائدہ؟ آپ نے ہیروئن بنایا ہے جو دنیا کی سب سے بدتر اور نچلی اور خصلت والی، چونکہ رات دن اس نے اپنی نمائش کر کر اللہ کی لعنتوں کو اپنے اوپر برسا تو یہ کہہ دیتی کہ یہ تو جنت کی حور ہے، تو جنت کی حور اس وقت بنے گی بیٹی جبکہ گھر میں ماں نے اس کی تربیت کا، میرا جملہ ذہن میں رکھو، اور میرا یہ پیغام، میں بھی میری بیٹیوں کی ایسی تربیت کرتا ہوں اور کروں گا انشاءاللہ، آپ سب بھی کریں گے بھائی۔ وہ بات میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ بیٹی اتنے ناز و نخرے سے رہ کر یہاں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس وجہ سے کہ یہ تمہارا میکہ جو ہے یہ تمہارا اصل گھر نہیں ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ تربیت گاہ ہے، تربیت ہو رہی ہے بیٹی کے گھر۔ اصل گھر کون سا ہے؟ سسرال۔ وہ جب سسرال میں جاتی تھی تو سسرال والے کہتے تھے میری حقیقی بیٹی دوسرے بائیں گود میں رہے گی مگر میری بہو میرے سیدھے گود میں رہے گی، وہ لے کر گھومنے کا ماحول۔ اللہ تعالیٰ ان صفات کے حامل ہم سب کو بنا دے، سنت شریعت کا پابند بنا دے، آقا کی ایک ایک اداؤں پر مر مٹنے کی توفیق عطا فرما دے رب العالمین۔ میرے آقا کے سنتوں پر بھائیو اپناؤ، اور یہ جتنے دھوکے دنیا میں ہو رہے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، انشاءاللہ نور پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سب کو بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔